الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت کا ٹاپک خلافت راشدہ ہے۔ میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ خلافت کسے کہتے ہیں اور خلافت راشدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ خلافت دراصل دنیا میں ایک طرز حکمرانی ہے، حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، ایک دوسرا طریقہ حکومت کرنے کا ہے جس کو ہم بادشاہت کہتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے دنیا میں حکومت قائم کرنے کا، اس کو دراصل خلافت کہا جاتا۔ اور جب ہم خلافت کے ساتھ راشدہ جوڑتے ہیں، یعنی خلافت راشدہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماڈل خلافت، ایک ایسی حکومت جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں قائم ہوئی، مثالی خلافت یا مثالی حکومت۔ جس طرح ڈیموکریسی کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور جس طرح بادشاہت کی اور ڈکٹیٹرشپ کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح خلافت راشدہ کی کچھ خصوصیات ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں انہی کا ذکر کرتا ہوں کہ کس حکومت کو یا کس خلافت کو خلافت راشدہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، قانون اللہ کا ہے۔ جو اسلامی حکومت کا سربراہ ہے یا سارے مسلمان مل کر بھی کسی چیز کو اگر حلال کرنا چاہیں تو وہ حلال نہیں ہو سکتی، اور کسی حلال چیز کو اگر حرام کرنا چاہیں تو وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال رہے گا، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام رہے گا۔ حاکمیت اور کہنا چاہیے حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اسلامی جو حکومت ہے، جو خلافت ہے، اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی قانون کو تبدیل کرے۔ یہ پہلی بات ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ خلیفہ جو ہے اس کو بنایا جائے گا جو اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر صلاحیت بھی ہوگی اور جس کے اندر صالحیت اور تقوی بھی ہوگا، اس کو جو ہے خلیفہ بنایا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ خلیفہ بنانے کے لیے جو اہل علم ہیں، جو عقل اور حکمت رکھنے والے مسلمان ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ مشورے کے ساتھ قائم ہوگی، کسی کی بائی فورس حکومت پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کے مشورے سے کسی متقی، پرہیزگار، صالح اور باصلاحیت آدمی کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ پھر جو خلیفہ بنے گا، جو حکومت کا سربراہ بنے گا، اس کی بھی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ حکومت چلانے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرے۔ وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنے گا، بلکہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ اپنی پارلیمنٹ سے یا اپنے مشورہ دینے والے جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان سے مشورہ کرے گا،
اور مشورے کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو خلیفہ کے انتخاب میں بھی مشورہ ہے اور خلیفہ کو حکومت چلانے کے لیے بھی مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ خلافت راشدہ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ پھر خلافت راشدہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خلیفہ کا جب انتقال ہوگا تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو خلیفہ نہیں بنانا ہے، بلکہ پھر دوسرے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ ہوگا۔ مرنے والا جو ہے وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو یا اپنے خاندان کے کسی دوسرے آدمی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا، بلکہ وہ مسلمانوں پر جو ہے چھوڑ دے گا کہ مسلمان کس کو جو ہے اپنا اب اس کے بعد خلیفہ بناتے ہیں۔ ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ حکومت کا جو بیت المال ہوگا، حکومت کا جو فائنینس ہوگا، ٹریزری ہوگی، وہ جو ہے امت مسلمہ کی امانت ہوگی اس کے پاس۔ بیت المال اس کا اپنا نہیں ہوگا، خلیفہ کا اپنی مرضی سے وہ بیت المال میں جو ہے اپنی مرضی سے اس کو نہیں چلائے گا، بلکہ مسلمانوں کی ملکیت سمجھ کے اور اپنے آپ کو اس کا امین سمجھ کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں اس بیت المال کو گویا کہ خرچ کرے گا۔ اس بیت المال سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام لے گا۔ اس خلافت راشدہ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ جو حکومت ہے وہ ویلفیئر گورنمنٹ ہوگی، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے گی، اپنے بارے میں نہیں بلکہ عوام کے بارے میں وہ سوچے گا خلیفہ، اور عوام کے ایسے اقدامات کرے گا جس سے عوام کو دنیا میں فائدہ پہنچے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خلافت راشدہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہوگی کہ لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ خلیفہ کا احتساب کریں۔ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو خلیفہ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خلیفہ نے کوئی بات کی تو لوگ ڈر گئے اور پھر اس سے لوگ پوچھیں گے نہیں، بلکہ خلیفہ سے کا احتساب کرنے کی آزادی عوام کو حاصل ہوگی۔ صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی، صرف آزاد لوگوں کو، سردار لوگوں کو نہیں بلکہ عوام کو، غلاموں کو اور باندیوں کو بھی یہ آزادی ہوگی کہ وہ خلیفہ سے یہ پوچھ سکیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا۔ خلیفہ کا احتساب ہوگا، خلیفہ جو ہے احتساب سے اوپر نہیں مانا جائے گا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے، ایک آئیڈیا دینا ہے کہ خلافت راشدہ کیسی ہوتی۔ تو خلافت راشدہ میں جو خصوصیات ہیں اور ایک ماڈل خلیفہ کے لیے جو خصوصیات ہونی چاہیے، ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے اس موقع پر رکھا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جیسا کہ آپ نے سیرت کی تقریر میں، سیرت کے لیکچر میں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مسلمان جو ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب اللہ کے رسول کے بعد آپ کی جگہ کون لے گا، آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کا اترادھیکاری کون ہوگا، کون آئے گا جو مسلمانوں کے معاملات کو ہینڈل کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان جو ہیں ایک کمپاؤنڈ میں جسے سقیفہ بنو سعدہ کہا جاتا تھا، وہاں جمع ہو گئے، اور وہاں پہ یہ گفتگو ڈسکشن ہونے لگا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے، اللہ کے رسول کا جانشین کسے بنایا جائے جو اللہ کے رسول کے اس نظام کو آگے چلا سکے۔ تو اس میں جو ہے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کیں، لیکن بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کر لیا، خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ بنایا تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بہترین مسلمان تھے اس زمانے میں وہاں موجود تھے مدینہ کے اندر، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جو خود انتہائی متقی و پرہیزگار انسان تھے، ان کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔
آپ یہ بھی جانتے ہیں اور سیرت کی یہ لیکچر میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول نے اپنی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا تھا، اور حضور کی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 19 یا 21 نمازوں کی امامت کی تھی۔ چنانچہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی دلیل دی کہ جس کو اللہ کے رسول نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہے، وہی ہماری دنیا کا بھی اور ہماری سیاست کا بھی، ہمارے معاملات کا بھی، ہمارے انتظامات کا بھی وہی شخص امام ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2 سال 3 مہینے تک خلافت کی ہے۔ آپ خلیفہ بنے تھے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو، اور آپ کی جو وفات ہے وہ جمادی الآخر سن 13 ہجری میں ہوئی، یعنی 2 سال تقریباً 3 مہینے۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو، اس فوج کو روانہ کر دیا جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا، لیکن وہ مدینہ کے باہر جا کے رک گئی تھی، جیش اسامہ، جس کے کمانڈر حضرت اسامہ بن زید تھے۔ یہ پہلا کام آپ نے کیا۔ دوسرے یہ کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تھے تو پورے عرب میں مختلف لوگوں نے بغاوتیں کر دی تھیں، مختلف قبائل نے مسلمانوں یعنی مدینہ کے خلاف۔ ان میں سے کچھ بغاوتیں ایسی تھیں جس میں لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے تھے کہ ہم اب نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نبی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے ان جھوٹے نبیوں اور بغاوت کرنے والوں کے خلاف جو ہے بھرپور اور مکمل ایکشن لیا، اور ان ساری بغاوتوں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے قابو پا لیا۔ سارے جھوٹے نبیوں کو شکست دے دی گئی ان کے 2.25 سال کے پیریڈ میں، اور پھر دوبارہ سے حکومت کو مستحکم کر دیا گیا۔ تیسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو کچھ مسلمان ایسے تھے عرب میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جو اللہ کے رسول کو زکوٰۃ دیتے تھے وہ صدیق اکبر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھی پولیس ایکشن کیا، آرمی ایکشن، اور ان کو مجبور کیا کہ اگر وہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی اللہ کے رسول کو زکوٰۃ میں دیتے تھے تو وہ ابوبکر صدیق کو بھی وہ دینی پڑے گی۔ یہ جو ایکشن کیا، اس کے نتیجے میں جو فائنانس کا جو کرائسس پیدا ہو سکتا تھا اس پر قابو پا لیا گیا، اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو تمہارے خلاف ایکشن ہوگا۔ چوتھی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی جو دنیا کی 2 سپر پاور تھیں، ایران اور روم، ان سے جنگوں کا آغاز ہوا۔ ایران سے بھی جنگ شروع ہوئی اور روم سے بھی جنگ شروع ہوئی۔ بہت سارے مارکے ایران سے ہوئے، چھوٹے بڑے، اور ہر مارکے میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اسی طرح روم کے سے بھی مارکے شروع ہوئے اور مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بالکل آخری ایام میں روم سے بہت بڑی جنگ ہوئی، سب سے بڑی جنگ ہوئی روم سے مسلمانوں کی، جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بالکل آخری زمانہ ہے جب یہ جنگ لڑی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ کمانڈر تھے اسلامی فوج کے، اور ایران کی طرف سے خود ایران کا بادشاہ ہرقل جو ہے وہ مقابلے پہ تھا۔ مسلمانوں کی فوج زیادہ سے زیادہ 35-36 ہزار تھی، اور روم کی فوج جو ہے وہ کئی لاکھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بھرپور جنگ میں روم کے بادشاہ ہرقل کو شکست دی، اور مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہوئے۔ اور روم کا جو بادشاہ اتنا مایوس ہو گیا اس جنگ کے بعد کہ اس نے جو ہے شام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، پورے شام کو۔ جب ہم شام کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج کل کے ایٹلس میں 5 مسلم ملک، 5 ملک، یعنی سیریا، جارڈن،
لبنان، فلسطین اور اسرائیل، اس پورے علاقے کو پرانی تاریخ میں شام کہا جاتا۔ اس پورے علاقے پہ روم کی حکومت تھی، اور روم کا بادشاہ جو ہے مایوس ہو کے یہ علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس نے باقاعدہ سلام کیا کہ شام کی سرزمین ہم تو یہ سلام کرتے ہیں، یہاں سے ہم ودا ہو رہے ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے آخری زمانے میں یہ جنگ پیش آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے اور ان کو یہ امید نہیں رہی کہ میں بچوں گا، تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، جو مدینہ میں اس ٹائم بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رجحان جو ہے وہ عمر فاروق کی طرف تھا، اور لوگوں کو سمجھا کر بتا کر بالآخر یہ فیصلہ لیا گیا کہ میرے بعد عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ اور آپ نے جو ہے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ نماز کے بعد میری وصیت پڑھ کر سنائی جائے مسجد کے اندر۔ چنانچہ آپ کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ عمر فاروق ہوں گے، اور میں نے عمر فاروق کو نومینیٹ کرنے کے لیے پہلے مسلمانوں سے مشورہ کیا ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود جا کر یہ بات کہی بیماری کے عالم میں لوگوں سے کہ میں نے اپنی دانست میں اپنی عقل اور ثواب کے مطابق بہترین شخص کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے، اور وہ میرا کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، یعنی اس کو میں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے عام مسلمانوں میں سے منتخب کیا ہے۔ اگر میں اپنے بعد کسی ایسے شخص کو خلیفہ بناتا جو میرا بھائی ہوتا یا بیٹا ہوتا، تو پھر یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہوتی، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہوتی، اور میں نے اسی لیے عمر فاروق کو اپنے بعد خلیفہ نومینیٹ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے تقریباً 10.5 سال یعنی 10 سال 6 مہینے تک حکومت کی۔ ان 10.5 سالوں میں تقریباً آدھی دنیا جو ہے مسلمانوں نے فتح کی اس زمانے کے حساب سے۔ اس زمانے کے اور آج کل کا جو کہنا چاہیے ایٹلس اور گلوب ہے، اس میں جو ملک ہیں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت جو ہے سعودی عرب کے علاوہ سعودی عرب، یمن، عمان، بحرین، کویت، UAE، عراق، ایران، آذربائیجان، شام، فلسطین، جارڈن، اسرائیل، لبنان، مصر اور جو ہے سوڈان کے بہت سے علاقے اور کچھ علاقے افغانستان تک کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور 2 سپر پاورز جو تھیں، ایران پوری طرح سے ختم ہو گیا، ایران کی سپر پاور، اور ایران کا جو بادشاہ تھا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور سندھ میں پناہ حاصل کی، اور روم کا جو بادشاہ تھا اس کی حکومت ایشیا سے ختم ہو گئی، صرف وہ حکومت رہ گئی اس کے پاس جس کا تعلق یورپ سے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے۔ عراق اور ایران کی فتح جو ہے وہ اس وقت جو جنگ ہوئی، بڑی جنگ، اس کو جنگ قادسیہ کہتے ہیں، اور اس جنگ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے، اور ایران کا کمانڈر جو تھا رستم تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد ایران ٹھہر نہیں سکا اور پے در پے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ پورا عراق، ایران، آذربائیجان سب فتح ہو گیا۔ مصر کو فتح کیا تو اس کے کمانڈر اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے مصر اور سوڈان کو فتح کیا۔ یہ 10.5 سال کی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انتظامی اصلاحات کی، مثلاً یہ کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، بیت المال کو منظم کیا گیا، باقاعدہ جیل خانہ بنائے گئے مسلم مملکت میں، اور جو ہے لوگوں کی راحت کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ساری اسکیمیں چلائی گئیں۔ یہاں پہ اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، صرف ایک اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ یہ آرڈیننس جاری کیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کی اسکالرشپ مقرر کی جائے، وظیفہ دیا جائے۔ تو اس طرح سے فلاح و بہبود سے متعلق بہت سارے فیصلے کیے گئے، اور صحیح معنی میں عمر فاروق کی جو حکومت تھی وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھی۔
اور آپ شاید یہ بات جانتے ہوں گے کہ گاندھی جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے تو یہ کہا کرتے تھے گاندھی کہ اگر ہمیں آزادی حاصل ہوگی تو ہم ابوبکر اور عمر کی خلافت جیسی حکومت قائم کریں گے. تو یہ حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کی یہ دور خلافت تھا. 10.5 سال آپ نے حکومت کی، اور ان 10.5 سالوں کے اختتام پر جو حضرت عمر فاروق کا ایک ایرانی غلام تھا فیروز ابو لولو، اس نے جو ہے انتقام میں، چونکہ وہ ایرانی تھا، غیر مسلم تھا، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران کی سپر پاور دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی تھی، تو انتقاماً اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں عمر فاروق کو جو ہے قتل کروں گا. چنانچہ اس نے جو ہے ایک نماز کے دوران حضرت عمر فاروق پر جو ہے وار کیا، اور وار اتنا کاری تھا، اور اس نے خنجر کو جو ہے باقاعدہ زہر میں ڈبو کر زہر آلود کیا ہوا تھا کہ اس حملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے. اور شہادت سے پہلے حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام میں سے 6 صحابہ کرام پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی، اور یہ وصیت کی کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو خلیفہ بنایا جائے. لوگوں نے کہا کہ ان 6 میں آپ اپنے بیٹے کو بھی شامل کر دیجئے. وہ 6 لوگ تھے: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف. لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ اپنے بیٹے کو بھی شامل کر دیجئے، عبداللہ ابن عمر کو. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں شامل نہیں کروں گا، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. ہاں، اگر یہ 6 لوگ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکیں اور رائے برابر تقسیم ہو جائیں، 3 ادھر اور 3 ادھر، تو پھر میرے بیٹے سے لوگ مشورہ کر لیں اور پھر جو رائے ہو اس کو فائنل کریں، لیکن میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ کہ بادشاہت جو ہے کسی خاندان کی حکومت، کسی خاندان کی حکومت نہ ہو جائے خلافت، باقاعدہ اس کا حضرت عمر فاروق نے التزام کیا، اور یہ وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد میرے خاندان میں خلافت نہیں رہنی چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد اس کمیٹی نے اپنا اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں جو ہے بالآخر یہ فیصلہ ہوا لاسٹ میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو 12 سال حکومت کے ملے. حکومت میں آنے کے بعد، خلیفہ بن جانے کے بعد وہ 12 سال تک حیات رہے. ان 12 سالوں میں 6 سال جو شروع کے تھے، فرسٹ ہاف، اس میں بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت چلتی رہی، اور اس دوران بہت ساری فتوحات ہوئیں. اس میں جو ہے سوڈان فتح کیا گیا، لیبیا، تیونس، مراکش، الجزائر، آرمینیا اور افغانستان کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں بحری بیڑا بھی تیار کیا گیا، سمندر کے راستے سے جو ہے لڑائی کے لیے بحری بیڑا بنایا گیا. لیکن بعد کے جو 6 سال تھے اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور جو نو مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، ان کو جو ہے بہت سے معاملات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے شکایتیں ہونے شروع ہوئی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مسائل میں جو ہے ایک یہودی کا ہاتھ تھا، عبداللہ بن سبا جس کا نام تھا. اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، نئے مسلمانوں کو جو ہے اسلامی حکومت کے خلاف اٹھا کر کھڑا کیا، اور خاص طور سے حضرت عثمان کے خلاف کھڑا کیا. یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کا جو سب سے بڑا الزام تھا وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو حکومت میں زیادہ اہم عہدے دے دیے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ اہل بھی نہیں ہیں، نااہل لوگ ہیں، اور وہ متقی پرہیزگار لوگ بھی نہیں ہیں. اور انہوں نے جو ہے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں ہمارے ملکوں میں، ہمارے صوبوں میں، شہروں میں، جو اسلام کے مطابق نہیں کہے جا سکتے. یہ خاص ان کا الزام تھا بڑا. چنانچہ یہ شورشیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ کہنا چاہیے مصر سے اور کچھ دوسرے علاقوں سے بہت سارے مخالفین اور جن کو شکایت تھی حضرت عثمان سے، وہ جو ہے مدینہ میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کے خلاف ہنگامہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی ساری شکایتیں سنی اور ان کے ازالے اور سد باب کی کوشش کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باغی اس کے بعد کافی مطمئن بھی ہو گئے اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن راستے سے ہی پھر واپس پلٹ کر آئے اور انہوں نے یہ کہا آ کر کہ خلیفہ نے جو ہے ہمیں واپس کر دیا اطمینان دلا کے، لیکن جو ہے ان کا ایک آدمی، خلیفہ کا ہی ایک آدمی ایک آرڈر لے کے خلیفہ کا جو ہے وہ ہماری گورنر کے پاس جا رہا تھا، اس کو ہم نے راستے میں پکڑ لیا اور اس آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ جب یہ باغی لوگ واپس آئیں اپنے شہروں میں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ سب واپس آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی سے جب تفتیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خط تم دکھا رہے ہو یہ میرا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کس کا تھا؟ جس کا بھی تھا اس کے نتیجے میں وہ جو ہے باغی لوگ مطمئن نہیں ہوئے اور باغی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور کچھ دوسرے صحابہ نے، حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ نے حضرت عثمان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے فوج بلا لیجئے تاکہ انتظامات ہو سکیں اور ان پر قابو پایا جا سکے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں فوج نہیں بلاؤں گا اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے خون سے میرے ہاتھ رنگین ہوں۔ تو حضرت علی نے اور حضرت زبیر اور طلحہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر پر بھیج دیا کہ تم پہرے داری کرو، کوئی بھی فسادی دنگائی جو ہے عثمان غنی کے گھر میں گھسنے نہیں پائے۔ لیکن ان فسادیوں نے جو ہے ایسا پلان بنایا کہ چپکے سے یہ پچھلے دروازے سے، پیچھے سے دیوار کود کے اندر داخل ہو گئے اچانک ایک وقت میں، اور انہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جو ہے حملہ کیا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جبکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو کئی دن تک بڑی افراتفری رہی مدینہ کے اندر، کون خلیفہ ہو یہ جو ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سے ریکویسٹ کی کہ آپ خلیفہ ہو جائیے، تو حضرت علی نے معذرت کی، لیکن لوگوں کا اصرار بڑھتا چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، لیکن حضرت علی نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنے آپ کو خلیفہ اس وقت تسلیم کروں گا جبکہ مسجد نبوی میں سارے انصار اور مہاجر جو ہیں وہ مجھے خلیفہ تسلیم کریں گے، میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا اور مدینہ کے سارے انصار اور مہاجرین اور جتنے یعنی اہم ترین مسلمان تھے اس زمانے میں، جس میں 100 سے زائد بدری مسلمان بھی تھے، ان سب نے یہ طے کیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ کو 4 سال اور 9 مہینے حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ 4 سال 9 مہینے یعنی پونے 5 سال کی جو حکومت تھی اس میں ایک دن کے لیے بھی سکون نہیں رہا۔ مستقل یہ 5 سال پونے 5 سال جو ہے جنگوں میں گزرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ سب سے پہلے جنگ شروع ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے ان کو حضرت علی سے یہ شکایت تھی کہ حضرت علی نے ابھی تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، تو یہ مطالبہ لے کر کہ حضرت علی عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے، اس مطالبے کے ساتھ جو ہے لوگ جمع ہو گئے، اور جب جمع ہوئے اور جنگ کی نوبت آئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف سمجھایا لوگوں کو اور بتایا کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ہم جو ہے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، اور اس بات کا امکان ہوا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن جو فسادی تھے جو جنگ چاہتے تھے انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اچانک جنگ چھڑ گئی دونوں، اور اس جنگ میں جو ہے بہت سارے مسلمان دونوں طرف کے شہید ہوئے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس جنگ میں اونٹ پر سوار تھیں، اور وہ گویا کہ حضرت علی کی جو مخالف فوج تھی اس کی کمانڈر تھیں۔ تو
حضرت عائشہ کی جو فوج کے لوگ تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ تک کوئی پہنچنے نہیں پائے، اور حضرت علی کی فوج کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک حضرت عائشہ اونٹ پر ہیں تب تک جنگ ہوتی رہے گی، تو وہ اونٹ جو تھا وہ جنگ کا مرکز بن گیا، اس لیے جو ہے اس کو جنگ جمل کہا جاتا۔ بالآخر جو ہے وہ جنگ ختم ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مدینہ واپس بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ، اور جو ہے جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان سب کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے باقاعدہ ان کی تدفین کی، اور اسلامی طریقے سے ان کو جو ہے ان کی آخری رسومات ادا ہوئیں۔ اس کو جو ہے جنگ جمل کہا جاتا۔ جنگ جمل نپٹی تو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے شام کے جو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ، اور جو خیر سے حضرت عثمان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم علی کی بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ علی جو ہے عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، اور اپنی فوج لے کے امیر معاویہ جو ہے وہ حضرت علی سے جنگ لڑنے کے لیے اور مجبور کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ مجبوراً حضرت علی کو بھی جو ہے اپنی فوج لے کے نکلنا پڑا، اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس جنگ میں بھی بہت سارے مسلمان صحابہ کرام اور جو ہے متقی پرہیزگار لوگ دونوں فوجوں کی طرف سے اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ قریب تھا کہ حضرت علی کامیاب ہو جاتے، فاتح کی حیثیت سے سامنے آتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج کے لوگوں نے قرآن پاک کو نیزوں پہ بلند کر کے یہ کہا کہ قرآن جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ تو حضرت علی کی فوج کے جو سپاہی تھے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فوج سے یہ کہا کہ ہاتھ مت روکو، یہ ایک چال ہے، لیکن فوج قرآن دیکھ کر انہوں نے ہاتھ روک لیے اور جنگ بند ہو گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور جو شام اور مصر تھا، شام جو تھا وہ حضرت علی کے حکومت میں شامل نہیں رہا، بلکہ ایک پیرالل حکومت امیر معاویہ کی شام پر باقی رہی۔ ان دو جنگوں کے بعد ایک تیسری جنگ ہوئی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں خاص طور سے نو مسلموں میں جو ایک بڑا طبقہ تھا وہ انہوں نے جو ہے حضرت علی اور امیر معاویہ اور عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو لوگ ہیں جب تک یہ دنیا میں موجود ہیں امن قائم نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے جو ہے سب سے پہلے حضرت علی کے خلاف جنگ شروع کی، اور ان کے بہت ایکسٹریم قسم کے خیالات تھے۔ حضرت علی کو اور امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کو یہ جو ہے مسلمان نہیں سمجھتے تھے، کافر کہتے تھے، یہ ان کو خارجی کہا جاتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ خارجی عالم اسلام میں سب سے پہلی جماعت ہے جس نے کفر کے فتووں کی شروعات کی، اور وہ کفر کے فتوے جو ہیں ان لوگوں پر لگائے جنہوں نے اللہ کے رسول کی مائیت میں دین سیکھا تھا، جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، حضرت علی جیسے لوگ۔ تو حضرت علی نے ان سے جنگ کی، اور اس جنگ کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہوئی، خارجی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے۔ اس کے بعد خارجیوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے علی کو اور معاویہ کو اور عمرو بن عاص کو جو ہے شہید کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو تین خارجیوں نے قسم کھا کے ایک متعین دن پر طے کر کے نکلے گھر سے کہ ہم ان تینوں کو قتل کریں گے۔ اس میں جو شخص علی کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ جو ہے حضرت علی کے قتل میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص کو جو قتل کرنے نکلے تھے وہ ناکام رہے، وہ قتل نہیں کر سکے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو حملہ کیا، جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، لوگوں کو آواز دیتے ہوئے، کھٹکھٹاتے ہوئے کہ نماز کی طرف آؤ، وہ چھپا ہوا تھا، اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی زخمی ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں احساس ہوا کہ آپ بچیں گے نہیں، تو پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے قاتل کا، تو حضرت علی نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں خود جانوں کہ میں کیا کروں گا، لیکن اگر میں مر جاؤں تو جو اسلامی طریقے سے جو سزا ہو اس کو دینا چاہیے۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات کون خلیفہ بنائے، تو حضرت علی نے کہا کہ جس طرح اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے میں بھی اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا، تمہیں جس کو چاہے خلیفہ بنا لینا۔ تو لوگوں نے جو ہے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کو جو ہے خلیفہ بنایا،
اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ ان 6 مہینوں میں حضرت حسن کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم جو ہے حکومت نہیں کر سکتے اطمینان سے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع کر دی حضرت حسن کے خلاف، اور امیر معاویہ نے جو یعنی باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع بھی کی اور حسن کو کمزور کرنے کی کوشش بھی شروع کی ساتھ۔ حضرت حسن کے جو فوج کے لوگ تھے، حضرت حسن کو اندازہ ہو گیا کہ میری فوج جو ہے عین موقع پہ دغا دے سکتی، تو اور حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ جو ہے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں تاکہ پورا عالم اسلام دوبارہ ایک ہو جائے۔ جو آپس میں انتشار ہے، مسلمان 2 کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں، بار بار جنگ کی نوبت آ رہی ہے، یہ صورتحال ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے بات چیت کی اور اس میں یہ کہا کہ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے آپ کو دے دیا، اور یہ خلافت اگر آپ ہی کا حق تھا تو یہ آپ کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت حسن میں اور امیر معاویہ میں ایک صلح ہو گئی اور حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے۔ اب ان کو ہم کیلکولیٹ کریں تو حضرت ابوبکر صدیق 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر فاروق 10 سال 6 مہینے، حضرت عثمان غنی 12 سال، اور حضرت علی 4 سال 9 مہینے، اور حضرت حسن 6 مہینے۔ ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 30 سال ہوں گے۔ خلافت راشدہ یہ 30 سال قائم رہی، اور ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت قائم ہوگی۔ تو گویا کہ حضرت حسن کے دستبردار ہوتے ہی خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا، ماڈل خلافت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو حکومت شروع ہوئی ہے وہ خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا اسے کسی بھی طرح۔ خلافت راشدہ میں زیادہ سے زیادہ یہ 5 خلفاء ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی اور حسن۔ حضرت حسن کے ہٹتے ہی خلافت راشدہ ختم ہوئی اور ایک نئی خلافت کا دور شروع ہوا، جس کو خاندانی خلافت ہم کہہ سکتے ہیں، بادشاہت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو خلافت کی خصوصیات میں سے تھیں، اس لیے مورخین اس کو بھی خلافت کہتے ہیں، لیکن وہ خلافت راشدہ یا ماڈل خلافت اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ خاندانی خلافتیں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے خلافت راشدہ کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ ہوتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے خاندان اور قبیلے کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے خاندان اور قبیلے کو تاریخ میں بنو امیہ کہا جاتا، تو خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔